اور آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں صوفی بھی ہیں، وہ صوفی المشرب ہیں، کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی صابری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی بدوی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی کچھ ہے صوفی، یہ سب صوفی ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ بولو، یہ سب کون ہیں؟ صوفی، سب صوفی ہیں۔ اچھا جناب علی، اور بڑے بڑے صوفیوں کے نام میں پیش کروں گا جن کے نیچے سارے صوفی منش لوگ آتے ہیں، اور صوفیہ جتنے چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں انہی کے کلام اور انہی کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آپ ان دیگ کے چند چاولوں کو ٹٹول کر پورے دیگ کا پتہ لگا لیں، چند چاول میں پلیٹ میں سجا کر آپ کی خدمت میں رکھنا ہوں، ٹٹولیں، پتہ لگا لیں یہ دیگ کا دیگ ہی، آمے کا آما کیا ہے؟ کالا ہے، یہ دیگ کا دیگ ہی خالی ہے۔ کوئی قطب الابدال ہو تو کوئی غوث العظم بنے، کچھ بھی بنے، یہ جتنے بھی القاب ہیں، میں کبھی انشاءاللہ زندگی رہی، فرصت رہی تو میں ذرا ان قطب کس کو کہتے ہیں، غوث کس کو کہتے ہیں، ابدال کس کو کہتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کن کن عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یہ عقیدے کیا مطلب ہیں، قطب، غوث، ابدال، اوتاد، نجبہ، اتقیاء، ان کا کیا مفہوم ہے صوفیوں کی زبان میں، ان کی اصطلاحات میں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کیوں لوگ سمجھتے ہیں قطب اسلام کا کوئی بہت بڑا مقام ہے، ابدال یہ تو کوئی جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مکھ منتری ہے، کوئی رئیس الوزراء ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی کیا ہے وہ دنیا میں جیسے ہوتے ہیں، ایسے یہ پورے مقامات ہیں، ان کی بھی تشریح ضروری ہے، آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ من جملہ یہ سمجھ لیں یہ چند غلاظتیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بکھری ہوئی غلاظتیں ہیں جو امت میں شریعت اسلامیہ کے اوپر چسپاں کی گئی ہیں، اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر، ولایت کے نام پر۔ یہ کفر ہے، یہ کیا ہے؟ غوثیت، قطبیت، ابدالیت، نجبیت، قطبیت، یہ کفر ہے، اور جو اس کو کفر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ میں اس کے پس پردہ جو باطل عقیدے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، میں کبھی انہیں ان پنجوں کو میں لا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیں، صوفیہ کو علم سے دشمنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے بہتر ہے۔ استغفر اللہ، جو علم ہمارے پاس ہے وہ علم کس سے بہتر ہے؟ یہ بتاؤ، جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ اور اس کو کافر نہ ماننا، میں نے پہلے تقریر میں بتلایا ہے، کسی کافر کو کوئی اگر کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ بنیادی بات میں نے بتلائی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ میں جماعتوں کے اوپر نہیں جاؤں گا، یہ بات یاد رکھو، خود اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو۔ ہاں، قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو جواب دینا ہے، کوئی جماعت کی نسبت کسی کی طرف اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتی، یہ بھی یاد رکھو۔ انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ صوفیہ ان کے پاس کہتے ہیں جو ہمارے پاس علم ہے وہ قرآن و سنت کے علم سے افضل علم ہے۔ یہ بتاؤ ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ چنانچہ دنیا ولایت کے سب سے عظیم صوفی جو بڑے ہی معروف اور مشہور اور جن کے تذکرے ہمارے ملکوں کی جماعتوں کے جو ٹھیکیدار لوگ ہیں اور اپنے آپ کو علماء حق زندہ باد، علماء حق کے نعرے لگواتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور کتاب و سنت کے ماننے والوں کو لا مذہب اور باطل اور وہابی لہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ان کے تذکرے ملیں گے۔ دنیا صوفیت کے سب سے بڑے ایک عظیم صوفی کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ابو یزید بسطامی، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سن 261 کے اندر یہ مرتا ہے، ہجری کے اندر۔ یہ فخریہ کہتا ہے اور علماء کے اوپر طنز کرتے ہوئے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا يموت يقول امثالنا حدثني قلبي عن ربي وانتم تقولون حدثني فلان عن فلان واینه قالوا مات عن فلان واینه قالوا مات
فتوحات مکیہ اور جلد 12 صفحہ نمبر 365 کے اندر یہ ابو یزید بسطامی لکھتا ہے کہ تم اے علماء کرام کی جماعت، تم لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ مردوں سے لیا ہے۔ کس سے لیا ہے؟ مردوں کے ذریعے سے تم نے علم کو حاصل کیا ہے، اور ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس زندے سے حاصل کیا ہے جو زندہ کبھی جسے موت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، ہم نے اس سے علم حاصل کیا ہے۔ چنانچہ ہم تصوف کے اور ہم بزرگوں سے اگر تم پوچھو تو ہم میں لوگ یہ کہتے ہوئے صوفیہ ملیں گے کہ حدثنی قلبی، میرے دل نے حدیث بیان کی، عن ربی، میرے رب سے۔ میں نے یہ حدیث سنی یا میں نے یہ بات سنی کس سے؟ اپنے رب سے۔ اور اے علماء محدثین کی جماعت، تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو حدثنی فلان عن فلان، مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے، فلاں نے روایت کی فلاں سے۔ اور جب ہم تم سے پوچھتے ہیں اینہ ہو، وہ کہاں ہے؟ قالو ماتا، تو تم کہتے ہو کہ وہ مر گئے۔ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں امام بخاری نے کہا، ہم نے حدیث پڑھی امام بخاری سے، تو امام بخاری ہم سے کوئی پوچھے بھائی امام بخاری کہاں ہے، تو ہم کہیں گے نہیں مر گیا۔ بخاری نے کہا فلاں سے، فلاں کہاں ہے؟ مر گیا۔ انہوں نے کہا فلاں سے، وہ بھی مر گئے۔ انہوں نے کہا فلاں سے صحابی سے، وہ بھی مر گئے۔ تو وہ کہتا ہے تم نے علم حاصل کیا مردوں سے، لیکن ہمارا دل، ہم نے علم حاصل کیا کس سے؟ ہمارے دل نے علم حاصل کیا اللہ سے۔ اور جب بھی تم کوئی بات بیان کرتے ہو تو کہتے ہو فلاں سے فلاں نے، فلاں سے فلاں نے روایت کیا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو وہ مر گیا۔ اس طرح سے ایک صوفی کا یہ طنز دیکھیں، گویا علم شریعت کچھ اور چیز ہے، اور یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک سے، ڈائریکٹلی یہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ جنید بغدادی جو بہت ہی آسمان ولایت کے معروف اور مشہور ولی ہمارے ملکوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جن کے قصے اور کہانیاں یہ ہمارے اس دور کے مجدد بدعت و کفر، امام اہل بدعت، جو انہوں نے اپنا لیبل اہل سنت لگایا ہوا ہے، ملفوظات ہے یہ ان کی مکمل، جس کے اندر ان کا ذکر خصوصی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریا صاحب دیوبندی فرقے کے لوگ، اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ میں بتاؤں گا، ابھی رہنے دیں، اس گند کو ابھی میں کھولوں گا بعد میں، پہلے سنیں۔ جنید بغدادی کیا کہتا ہے ما اخذنا التصوف عن القیل والقال، اے لوگو ہم نے قیل اور قال سے تصوف کو نہیں حاصل کیا ہے، یعنی ہمارا جو تصوف ہے وہ قیل و قال سے بری ہے۔ تم نے قیل و قال، قال فلان قال فلان قال فلان اخبرنا فلان حدثنا فلان حدثنا، تم قیل و قال والے ہو، لیکن ہمارا تصوف کیا ہے؟ قیل و قال پاک ہے۔ دوستو یہ بتاؤ، یہ حدیث رسول کا مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث رسول کا تمسخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور سنو، طبقات سلمی صفحہ نمبر 185 کے اندر یہی جنید بغدادی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ احب للمبتدی اللہ یشغل قلبہ بہذہ الثلاث، میں چاہتا ہوں کہ جو صوفیوں کی ابتدائی مرحلے میں داخل ہو، صوفیوں کے ابتدائی درسوں میں حاصل ہو، وہ 3 چیزوں سے دور رہے۔ اور دیکھیں آج بھی اگر موازنہ کریں ان باتوں کا تو آپ پائیں گے کیا 3 باتیں؟ ان سے دور رہے۔ نمبر 1 کہتا ہے کیوں دور رہے؟ کہتا وَإِلَّا تَغَيَّرَتْ حَالُهُ، اس لیے کہ اگر وہ ان 3 باتوں میں پھنسے گا تو پھر اس کے احوال متغیر ہو جائیں گے اور وہ بدل جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اولاً التکسب، مال و دولت کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش نہ کرے۔ نمبر 1، مال و دولت کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کرے۔ وطلب الحدیث، اور حدیث وغیرہ نہ پڑھے، حدیث وغیرہ کا علم نہ حاصل کرے۔ نمبر 3 والتزوج، اور شادی بیاہ بھی نہ کرے۔ شادی، دیکھیں یہ 3 بنیادی باتیں ہیں اسلامی معاشرت کی۔ اسلام نے کسی کو فقیر نہیں دیکھنا چاہا ہے،
اسلام کے ماننے والوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو فقیر نہیں دیکھنا چاہا، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے لینا نہ بھولو۔ لیکن یہ صوفیوں کی تعلیم یہ ہے کہ تم مال و دولت، آج بھی دیکھو بہت سارے صوفی گھومتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، چلو دین کی راہ میں کیا کرنے بھائی، ارے بھائی چند پیسے کماتے ہیں، بال بچے چھوڑو، بال بچے اللہ دے گا، چلو دولت مارو، چلو منع کرتے ہیں صوفی لوگ، ہے نا؟ کیوں؟ ظاہر ہے امت کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے۔ المہم اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ تین چیزیں، حدیث سے بھی دور رہیں، حدیث وغیرہ نہ پڑھیں۔ حدیث وغیرہ یہ بولو اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ماننے والوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم عداها کما سمع، اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنیں، پھر اسے یاد کر لیں، پھر اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے لوگ تر و تازہ رہیں، اللہ انہیں سرسبز و شاداب رکھے۔ صوفی کہتے ہیں کہ حدیث کی طلب نہ کرے، حدیث وغیرہ سے دور رہے، حدیث وغیرہ سے دور رہے، شادی بیاہ بھی نہ کرے۔ اسی لیے بابا داتا گنج ہجویری کی کتاب میرے پاس موجود ہے، کشف المحجوب، بڑی مارکت الارا ان کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد میں شادی کی آفت میں مبتلا ہو گیا۔ شادی کرنا ان کے لیے کیا تھی؟ آفت تھی، بلا تھی۔ اللہ کے نبی تو اپنی سنت فرما رہے ہیں اور حضرت داتا گنج ہجویری کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آفت اور بلا ہے۔ بہرحال وہ کبھی دکھاؤں گا میں اگلے درس میں۔ اور کہتے ہیں وحب للصوفی اللہ یقرأ ولا یکتب لأنہ اجمل ہمہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صوفی نہ ہی کچھ پڑھے اور نہ ہی کچھ لکھے، اس لیے کہ اگر وہ پڑھے گا لکھے گا تو مشغول ہو جائے گا، پڑھنا لکھنا ترک کر دے تاکہ جو ہے وہ خوشحال رہے ہر حال میں، اچھی طرح سے، میرا مطلب ہے اچھی طرح سے ان کی غلامی کرے۔ بھائی پڑھا لکھا ہوگا تو اعتراض بھی کرے گا، جاہل چپٹے جیسے آج ہمارے یہاں کے بنے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو کوا کان لیا جا رہا ہے، بزرگیت کی چادر پھیلائے انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو جاہل رہو۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ یہ جنید بغدادی کا قول ہے۔ اسی طرح ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اذا طلب الرجل الحدیث او سافر فی طلب المعاش او تزوج فقد رکن الى الدنیا، کہتے ہیں کہ آدمی جب حدیث میں مشغول ہوگا، حدیث پڑھنے میں مشغول ہوگا، یا طلب معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے سفر کرے گا یا شادی کرے گا، تو ایسا آدمی دنیا دار ہو جائے گا۔ ایسا آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ دنیا، بولو۔ یہ ولایت کے آسمان پہ فائز بزرگان دین ہے جن کا میں صرف نام لے رہا ہوں، اگر میں ان کے القاب جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، سلطان العاشقین، امام العارفین، فخر المحدثین، جو اگر میں وہ بیان کروں تو بہت ٹائم لگے گا اس طرح سے۔ اور ہمارا اسلام بہرحال اس اسلام سے بری ہے، اور جو حدیث اور قرآن پڑھنے سے منع کرے، جو حدیث اور قرآن سے لوگوں کو روکے، یہ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہ، وہ کافر ہے۔ تو پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر ہے؟ اور سنو، صوفیوں نے مزید علم شریعت سے متنفر کرنے پر پورا زور لگایا، بلکہ انہوں نے کشف، الہام، القاء وغیرہ کے ذریعے سے احادیث اور اس کی سند پر غلبہ عطا کیا، اور محدثین نے جو سندوں کو اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے، اور سندوں کے اوپر جو ضعیف اور حسن اور مقبول اور باطل اور مردود کی جو حکمیں لگائی ہیں سندوں کے ذریعے سے، اور جس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ سند یہ آدھا دین ہے۔ سند کیا ہے؟ آدھا دین ہے۔ ان صوفیوں نے کہا نہیں، غلط بات ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، کشف اور الہام اور القاء یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیثوں کے پرکھنے کا، اور اصل فیصلہ کشف اور القاء ہی کا ہوگا، سندوں کا کوئی فیصلہ مانا اور معتبر نہیں مانا جائے گا۔ کیا یہ محدثین کے سنہری کارناموں کو مضحکہ نہیں بنانا ہے؟ کیا ان کا تمسخر اور ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اگر دین اسلام سے اور احادیث سے سندوں کو حذف کر دیا جائے تو پھر دنیا کے اندر
پھر دنیا کے اندر اسلام بھی محفوظ نہیں رہے گا اور حدیث بھی محفوظ نہیں رہے گی. لوگ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے بیان کرتے پھریں گے. اور یہی صوفیوں نے چاہا کہ سندوں سے لوگوں کی نظروں کو ہٹا لیا جائے. چنانچہ آج بھی ملانے کہتے ہیں ارے تم کو کیا حدیثوں کی گردانے کرتے پھرتے ہو, چند ورق کی حدیثیں پڑھ لیے تو اپنے آپ کو علامہ سب سمجھتے ہو, اور تم